نظر تو آ جانا چاہیے تھا کہ آپ کو شاباش کہاں سے مل رہی ہے. کیوں جی؟ یہی بہت اہم نقطہ تھا. بہت بڑا اہم نقطہ تو یہ تھا. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین جن سے سرکار ناراض ہو گئے تبوک سے پیچھے رہنے کی وجہ سے، آپ سب رات کے سامنے مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی بادشاہ نے ان کو خط لکھا، تمہارے آقا تم سے ناراض ہیں، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری بڑی عزت افزائی کریں گے. تو کہتے ہیں کہ اس دن دل چاہا کہ غیر بھی مجھ سے توقع رکھنے لگ گئے ہیں، کاش یہ زمین پھٹ جائے. آج کا دن نہ آتا کہ غیر ہم سے توقع رکھتے. اب تمہیں شاباش کہاں سے مل رہی ہے؟ اور یہاں جو سننے والے ہیں وہ بھی میری بات، اور پوری دنیا اہل سنت جہاں جہاں سن رہے ہیں، پہلے بھی وہ خوش تھے، آج بھی خوش ہوں گے. ڈاکٹر طاہر القادری اور ریاض شاہ اٹ کتے کا ویر تھا. ریاض شاہ کو اتفاق مسجد میں لائٹ طاہر القادری کے خلاف گیا تھا. جب طاہر القادری نے اتفاق مسجد چھوڑی کیوں؟ پیپل پارٹی کی حکومت آ گئی تھی اور اس کو خطرہ تھا پیپل پارٹی شریف برادران کو پکڑے گی، میں بھی ساتھ مارا جاؤں گا. منہاج القرآن شریف برادران سے بنوا لیا تھا ماڈل ٹاؤن والا. پیپل پارٹی کی حکومت آتے ہی قادری صاحب چھلانگ مار کے وہاں چلے گئے میاں برادران کو چھوڑ کے. اور اس کے مقابلے میں کہا گیا کہ کوئی بندہ یار دو اس کی چوٹ کا جو یہاں آ کے اتفاق مسجد میں جمعہ پڑھائے. تو کچھ میاں برادران کے حامیوں نے مشورہ دیا کہ ریاض شاہ صاحب کو لائیں پنڈی سے. آپ تقریباً اب 20-25 سال ہو گئے شریف برادران کے ایک ملازم کے طور پہ وہاں آ رہے ہیں، اور طاہر القادری کے مقابلے میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کی مہربانی سے ان کے دونوں کی بھی صلح ہو گئی. اب کیوں جی؟ حنیف قریشی کی اور عرفان مشہدی صاحب کی بھی صلح ہو گئی. عرفان مشہدی صاحب حنیف قریشی کا کلپ نکال کے سن لو جو کچھ اس نے آپ کے بارے میں کہا ہے، اور قریشی صاحب عرفان مشہدی کے کلپ سن لو. سب اکٹھے ہو گئے ہیں. میں سوچتا ہوں ایک کارکن ہوں نا، آخر مدتوں سیاسی کارکن رہا ہوں تو ذہن بہت طرف جاتا ہے. میرا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ ان کو اکٹھے کر دیا گیا ہے. کیوں جی؟ کوئی قوت ایسی ہے جس نے ان کو پکڑ کے اکٹھا کر دیا ہے، جن کا کوئی پروگرام ہے، جو آگے چل کے ملک میں کچھ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں. اور پنجاب کی انتظامیہ میں بیٹھے اچھا اہل سنت کارکنوں کو میں دعوت فکر دے رہا تھا کہ وہ اس پہ غور فرمائیں کہ یہ اکٹھے کیسے ہو گئے، کس لیے اکٹھے ہو گئے. معاذ اللہ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کوئی اتنی بڑی پاور تھی تمہارے نزدیک کہ تمہیں سب کو اکٹھا ہونا پڑ گیا؟ اشرف آصف جلالی کا قصور کیا تھا؟ صرف یہ تھا کہ وہ حق موقف پہ کھڑا ہوا تھا، اور کئی سالوں سے وہ سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ اور اہل بیت کے دشمنوں کو للکار رہا تھا. یہی ایک قصور تھا نا. تو وہ سارے جتنے اس فکر کے حامی تھے وہ اکٹھے کیے گئے ہیں. اہل سنت کو، عوام اہل سنت کو، کارکنوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں. وہ کارکن، وہ مرید قابل مبارکباد ہے جو بیعت توڑنے کا اعلان کر رہے ہیں اور قافلہ حق میں شامل ہو رہے ہیں. یزیدی فوج میں سے ایک شخص قافلہ حسینی میں شامل ہوا تھا، آج تک اس کا نام زندہ ہے، آج تک حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں جی؟ تو میں سارے سنی کارکنوں سے جو کسی نہ کسی طرح کو مرید بن گیا ہے، کوئی شاگرد بن گیا، ان سے کہتا ہوں کہ حضرت حر کی کہ نقش قدم پہ چلتے ہوئے یزیدی قافلے کا ساتھ چھوڑ دو اور حسینی قافلے میں شامل ہو جاؤ. حسینی قافلہ یہ انشاءاللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کے لیے لڑنے والے یہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے خوش ہیں. سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست کرم ان کے سر پہ ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں ان میں سے بہت سارے حضرات، بڑے بڑے علماء، مشائخ، اہل دل ایسے ہیں کہ جن کو خبر بھی ہو جاتی ہے کہ کس سے خوش ہیں کس سے ناراض ہیں. یہ سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ادھر بے عمل ٹولہ جو بھی آپ حضرت قبلہ میاں صاحب سے سن رہے تھے نا، شعر پہ داد دے رہے ہیں. پتہ بھی نہیں شعر ہے کیا، شعر پڑھا کیا جا رہا ہے یہ بھی پتہ نہیں، یہ شعر لگ کہاں رہا ہے یہ بھی پتہ نہیں.
کھڑے ہو کے ناچ رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں، جیسے گالیوں پہ واہ واہ کر رہے تھے۔ ایک طرف جو ہلاک کا ٹولہ ہے اور ایک طرف علماء حق۔ یہ تو میرا خیال ہے ابھی ڈاکٹر صاحب کی جو حمایت میں ہیں ان میں سے 1% بھی نہیں ہے یہاں۔ اس وقت پورے ملک میں سنجیدہ فکر اہل سنت و جماعت جو سمجھتے ہیں کہ اہل سنت کے مسلک پہ ڈاکہ پڑ رہا ہے، وہ سب پاکستان اور بیرون پاکستان، انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش وغیرہ، برطانیہ، امریکہ سے سب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اللہ اللہ